اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی مجرب ہے۔ جو میرے بہن بھائی دشمن سے تنگ ہیں، جادو ٹونے سے پریشان ہیں، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، بچیوں کے رشتے میں رکاوٹ کی گئی ہے، بندش لگائی گئی ہے جادو کے ذریعے، یا پھر نظر بد ہے، حسد ہے، منافقین کا شر ہے، جو شیطانی کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، دشمن ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو، یہ ایسا عمل ہے کہ دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا۔ بس ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ دشمن سے نجات مل جائے گی، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے، بندشیں رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے، تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے، جو بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں یا بچیوں کے رشتوں کی بندشیں ہیں سب ختم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے گھر میں کوئی عصیبی اثرات ہوں گے، کوئی کالا سایہ ہوگا، اور اگر جنات کا بسیرا بھی ہوگا تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ سورۃ الکوثر کا یہ عمل ہے جو آپ نے 7 لال مرچوں پر کرنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کے بچے نالائق ہیں، بدتمیز ہو گئے ہیں، تو وہ بھی نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، اولاد کا خواہش مند ہے، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو اولاد نورینہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے، آپ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے آپ کے مریض کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ کاروباری بندش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ جادو کا توڑ ہے یہ وظیفہ، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کالا جادو ہو یا پھر نیلا پیلا، پتلے بنا کر سوئیاں لگائی گئی ہیں، دفنایا گیا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اللہ والو، اگر آئے دن آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، چاہے وہ انسانی نظر ہو یا پھر عصیبی نظر ہو، کسی بھی قسم کی نظر ہو، اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں اللہ والو، نظر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نظر بد یا تو انسان کی لگتی ہے یا پھر جنات کی لگتی ہے۔ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وظیفے کو کرنا کیسے ہے۔ تو اللہ والو، پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور 7 لال مرچیں سوکھی ہوئی، لال مرچ لمبی لمبی والی جو لال مرچیں ملتی ہیں وہ والی مرچیں آپ نے لینی ہیں، ڈنڈی کے ساتھ، ڈنڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ 7 لال مرچیں لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں، وہاں پہ روشنی بھی بالکل کم ہونی چاہیے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور مرچوں پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ کام آپ نے 7 مرچوں پر باری باری کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 1 مرچ پکڑی، سیدھے ہاتھ میں 1 مرچ پکڑی، اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر مرچ پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری مرچ پر کرنا ہے، اسی طرح آپ نے تیسری مرچ پر کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 7 مرچوں کو
دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے ان 7 مرچوں کو لے کر گھر کے سارے ممبروں کے اوپر سے 7 مرتبہ وارنی ہیں، یا پھر ایک فرد کے اوپر سے 7 مرتبہ واریں جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، یا جو نظر بد کا شکار ہے، یا جو بیمار ہے، آپ کے گھر میں اس کے اوپر سے واریں۔ اس کے بعد آگ والے چولہے میں یہ مرچیں جلانی ہیں۔ آگ والا چولہا یعنی کہ مطلب کہ لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے آپ کے گھر میں تو کسی بھی آگ، آپ کوئلوں کی آگ میں بھی جلا سکتے ہیں، یا پھر آپ گیس والے چولہے پہ توا رکھیں، توے کو اتنا گرم کر لیں کہ اس پر مرچیں ڈال دیں تو مرچیں جلیں گی انشاءاللہ۔ ان مرچوں کو جیسے ہی یہ مرچیں جلیں گی ویسے ہی آپ کے اوپر جو بھی اثرات ہوں گے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ کرشمات جو بھی ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مرچیں جلاتے وقت اگر اس میں سے ذرا سی بھی اسمیل آئے، مرچوں کی اسمیل آئے تو ٹھیک ہے، اگر اس میں سے مرچوں کی اسمیل نہیں آتی یا بالکل اسمیل نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو جنات کا اثرات ہیں۔ جس کے اوپر سے آپ نے 7 بار مرچیں واری ہیں اس پر جادو جنات یا نظر بد یا بندش رکاوٹ کا اثر ہے، یا ساری فیملی کے اوپر سے واری ہیں تو پھر ساری فیملی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ مرچیں جل کر راکھ ہوں گی، تمام تر مصیبتیں، اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آفس دکان یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، بندش ہے، رکاوٹ لگا دی گئی ہے، تو ان مرچوں کو وارنا نہیں ہے، بس ایک کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر نہر یا کنویں میں یا پھر کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا، بے تحاشا رزق آنا شروع ہو جائے گا، دکان میں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اللہ والو، یہ بڑا ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آج تک جس نے بھی یہ کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ بھی اپنے گھر میں اس عمل کو لازمی دہرائیں، اور مرچوں کو باندھنے کے لیے جو آپ نے کالا کپڑا لینا ہے وہ کپڑا بالکل نیا ہونا چاہیے، اور پرانے کپڑے میں یا استعمال شدہ کپڑے میں آپ مرچوں کو نہیں باندھیں گے۔ مرچوں کو باندھ کر آپ نے اپنے کاروبار والی جگہ پر 1 رات کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور اگلے دن آپ نے منہ اندھیرے جا کر، تاکہ آپ کو کوئی دیکھے نہ، منہ اندھیرے جا کر آپ نے نہر میں یا کسی بہتے ہوئے پانی میں اس کو پھینک دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ڈال دیں گے، رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی، ایسے رزق آئے گا جیسے برسات کی بارش آتی ہے۔ تو اللہ والو، امید ہے کہ عمل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی جہاں پر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کومنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔